بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی نوشیروان عادل بادشاہ کے ایک وزیر با تدبیر بزرگ مہر کے بارے میں ہے۔ وہ نہایت ہی عقل مند اور دانا آدمی تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نوشیروان کا عقل مند وزیر بزرگ مہر صبح سویرے بادشاہ کے دربار پہنچا۔ اسے ایک ضروری کام درپیش تھا، مگر بادشاہ ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا۔ بزرگ مہر کو 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ بزرگ مہر سحر خیز آدمی تھا۔ اس نے نوشیروان کو بارہا ترغیب دی کہ وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے بیدار ہوا کرے۔ وہ کہا کرتا، آپ سحر خیز بن جائیں تاکہ کامیابی آپ کے قدم چومے۔ نوشیروان کی عادت تھی کہ رات دیر گئے سوتا اور صبح دیر سے اٹھتا۔ وہ بزرگ مہر کی اس ترغیب سے، جو ایک طرح کی سرزنش تھی، بدمزہ ہوتا، لیکن خواہی نخواہی اس کی بات احترام سے سنتا اور چپ رہتا۔ وجہ یہ تھی کہ اسے معلوم تھا کہ بزرگ مہر اس کا خیر خواہ ہے۔ ایک روز بزرگ مہر کو ایک ضروری کام درپیش تھا۔ اس نے بادشاہ کو نصیحت کے انداز میں کہا، صبح دیر تک سونا اچھا نہیں۔ بادشاہ کے لیے دیر تک سونا اور دیر سے جاگنا عیب ہے۔ سحر خیزی ہمیشہ اور ہر ایک کے لیے بہت سی کامیابیاں لاتی ہے۔ نوشیروان نے خاموشی سے بزرگ مہر کی نصیحت سنی، مگر سوچنے لگا کہ یہ خیر خواہ وزیر میرے پیچھے پڑا رہتا ہے اور ہر روز یہی بات کہتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کسی دن کوئی ایسی چال چلوں کہ اسے سحر خیزی کا مزہ چکھاؤں، اس کی سرزنش کروں اور اس کا ٹھٹھا اڑاؤں۔ دن گزر گیا۔ اگلے روز نوشیروان نے اپنے 2 خدمت گزاروں کو حکم دیا، دیکھو ایک راز کی بات ہے، اسے راز ہی رکھنا۔ اپنا لباس تبدیل کر کے آوارہ منشوں کا روپ دھارو اور کل صبح جو ہی بزرگ مہر کا ادھر سے گزر ہو، چوروں کی طرح اسے جا لینا، اسے ڈرانا دھمکانا، اس کے لباس پر ہاتھ ڈالنا اور یوں کھینچ تان کرنا کہ وہ گھر لوٹنے اور دوبارہ لباس پہننے پر مجبور ہو جائے، لیکن دیکھو احتیاط سے کام لینا، اسے کوئی ضرب نہ پہنچے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح کی ابھی قدرے تاریکی تھی، انہوں نے اپنے سر اور چہرے کو سیاہ کپڑے سے ڈھانپ لیا، گھات میں بیٹھ گئے اور بزرگ مہر کے نمودار ہوتے ہی اس پر حملہ کر دیا اور بولے، تو جو کوئی بھی ہے، اگر زندگی چاہتا ہے تو جو کچھ تیرے پاس ہے ہمارے سپرد کر دے۔ بزرگ مہر نے کہا، میں بادشاہ کا وزیر ہوں اور دربار جا رہا ہوں، مجھے فوراً چھوڑ دو ورنہ گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ وہ یہ سن کر کہکے لگانے لگے اور اس کی ہنسی اڑاتے ہوئے بولے، تو جھوٹ بولتا ہے اور ہمیں ڈرانا چاہتا ہے۔ کان کھول کے سن لے، ہم ڈکیت ہیں اور کسی وزیر وکیل کو کچھ نہیں سمجھتے۔ جو کچھ تیرے پاس ہے جلدی سے ہمارے حوالے کر اور اپنی راہ لے، ورنہ تیرا انجام اچھا نہ ہوگا۔ بزرگ مہر بولا، میرے پاس سونا چاندی کچھ نہیں، میں آزاد منش آدمی ہوں اور میری عقل اور دانش ہی میرا سرمایہ ہے جو شاہ و گدا کے کام آتی ہے۔ اگر چاہو تو تمہیں ایک نصیحت کروں۔ وہ بولے، اگر تجھ میں عقل ہوتی تو آدھی رات کو باہر نہ نکلتے اور خود کو بادشاہ کا وزیر نہ کہتے۔ اگر نصیحت کرنی ہے تو اپنے آپ کو کر، اگر پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں، تیرا لباس ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب بھلے طریقے سے یا تو خود اپنا لباس اتار کر ہمارے حوالے کر یا پھر ہم خود اتار لیتے ہیں۔ جب بزرگ مہر نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں، اس نے اپنا لباس اتار کر ان کے حوالے کیا اور بنیان اور زیر جامہ کے ساتھ نیم برہنہ اپنے گھر کا رخ کیا۔ دوسرا لباس پہنا اور دربار کی راہ لی۔ دربار میں قدرے تاخیر سے پہنچا۔ نوشیروان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے بڑے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے بزرگ مہر سے پوچھا، خیر تو ہے آج اتنی دیر سے؟ بزرگ مہر بولا، چلا تو جلدی تھا، فضا میں ابھی تاریکی تھی، رستے میں ڈاکو مجھ پر پل پڑے اور میرا لباس لے اڑے، ناچار گھر واپس جانا پڑا۔ دوسرا لباس پہنا اور چلا آیا۔ بادشاہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، اچھا ہوا، آخر سحر خیزی کا انجام تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب دوبارہ ہم سے ہر روز یہی کہا کرو، جلدی اٹھا کر تاکہ کامیابی تیرے قدم چومے۔ کیا ہوئی تمہاری اپنی کامیابی؟ یہی نہ کہ آج بھی تم صبح جلدی اٹھے تھے۔
بزرگ مہر گویا ہوا، جی ہاں، میرا عقیدہ اب بھی یہی ہے کہ سحر خیز بن کہ کامیابی تیرے قدم چومے۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آج چونکہ ڈاکو مجھ سے بھی پہلے بیدار ہوئے، اس لیے کامیابی نے ان کے قدم لیے اور میرا لباس ان کے حصے میں آیا۔ اگر وہ مجھ سے پہلے نہ اٹھتے تو وہ میرا لباس لینے میں کامیاب نہ ہوتے۔ نوشیروان اس حاضر جوابی سے بہت مسرور ہوا اور حکم دیا کہ بزرگ مہر کا لباس حاضر کیا جائے۔ پھر بولا، یہ ماجرا دراصل تمہاری عقل اور ہوش کا امتحان تھا، اور بے شک سحر خیزی عقل اور ہوش اور کامیابی اور راحت کی علامت ہے۔